السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر ممبرس، کافی دن سے نیٹ کا پرابلم تھا تو ہمارا میسیج سینڈ نہیں ہو رہے تھے، تو آج ہم نیکسٹ اپنی آیت کرتے ہیں۔ ہم نے آیت نمبر 58 تک کیا تھا، آج ہم انشاءاللہ 58 کرتے، 57 تک کیا تھا، آیت نمبر 58 انشاءاللہ۔ تو جو ہم سے کمی پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ ذال ساکن ہے، اِذ، وَإِذ قُلْنَا، وَإِذ قُلْنَا، قُل، اور ہیوی اور لام ساکن، قل، وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا، وَإِذْ قُلْنَا، اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں دال ساکن ہے تو پھر نا نہیں کریں گے بلکہ وَإِذْ قُلْنَا، قُلْنَا، جو نا کا الف ہے وہ آگے دال ساکن ہونے کی وجہ سے کوائٹ ہو جائے گا۔ قُلْنَا تھا لیکن دال ساکن ہے تو اس لیے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، ندخلوا، خو پہ خو، خولو، خو کی حرکت سنگل اور لام کی حرکت تو، خولو، خولو، ندخلو، اگر ناد سے نہ پڑھیں، ہم نے صرف اس کو پڑھنا ادخلو، تو یہ جو الف ہے اس کو ہم پیش لگائیں گے۔ اگر یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا تو ہم پڑھتے ادخلو، اگر ہم اس کو بائی ورڈ کریں گے وَإِذْ قُلْنَا کو الگ کر دیں اور اس ورڈ کو الگ کر دیں تو پھر ہم جو دال سے پہلے الف ہے اس کے اوپر ہم پیش لگائیں گے کیونکہ خا پر پیش ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ادخلو، داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب ہے داخل ہونا۔ اردو میں بھی یہ لفظ ہے نا، دال خا لام، داخل ہونے سے، تو ادخلو یہ فعل امر ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داخل ہو جاؤ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ، اب دیکھ رہے ہیں ہا کون سا گلے کے سینٹر میں نہیں ہے بلکہ گلے سے نیچے آپ نے ہاتھ رکھے، یہاں هَٰذِهِ، دونوں ہا کی سیم ساؤنڈ ہوگی، هَٰذِهِ، لیکن آگے ہا کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام ساکن ہے تو پھر ہا آگے لام سے مل جائے گا۔ اگر ہم اس کو الگ الگ بائی ورڈ لکھیں تو هَٰذِهِ القریۃ ہوگا، لیکن ملانے کی صورت میں هَٰذِهِ القریۃ، قریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، قاف اور را دونوں ہی موٹے حروف ہیں، ہیوی لیٹر، قریۃ، قریۃ، هَٰذِهِ القریۃ، فَكُلُوا، 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 فَكُلُوا،
काफ को सिंगल हरकत है को, और लू क्योंकि लाम को पेश भी है, पेश के साथ वाव भी है, उस वाव की वजह से लाम की हमने दो हरकत करनी है। फकुलू 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 मिनहा, और हा की हरकत भी टू, मिनहा मिनहा। अभी तक हमने जो पढ़ा था हाज़िही वो वाला हा, और मिनहा ये दोनों एक ही हा है। शेप थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है बट तीनों एक ही हा है। हा मिनहा फकुलू मिनहा फकुलू मिनहा। आगे देखें दूसरा हा आ गया है, अब दोनों में फर्क देखें। मिनहा हैसु, ऐसी साउंड आएगी गले की बिल्कुल सेंटर से, हा जबर हा, हैसु 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 सु हैसु 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 शितुम। हैसु में सा की सिंगल हरकत रहेगी, हैसु बस सु 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 नहीं करना, सु हैसु शितुम शितुम। शीन के नीचे जेर है, जेर क्लियर करेंगे शी, और उसके बाद हमजा है। जब भी हमजा साकिन होगा, देखें ये सेंटर में आ रहा है, कभी लास्ट पर भी आता है। जब भी हमजा साकिन आए तो उसका स्ट्रॉन्ग झटका होता है। शी तुम रो डाउन, दन है लेकिन आगे वाव आ गया तो फिर तनवीन ने उसके अंदर मर्ज हो जाना, इसलिए वाव पर तशदीद डाल दी। वद वदखुलुल बाबा, वदखुलू ये तो हमने ऊपर भी पढ़ा है ना, वदखुलू या नदखुलू, तो ये सेम वही वर्ड लफ्ज है। वदखुलुल बाबा, दोनों बा आ गए, पहला बा अलिफ के साथ है और दूसरा बा अलिफ के बगैर है। तो जब जिस बा के साथ अलिफ लगाएंगे उस बा को दो हरकत करेंगे, और जिस बा के साथ सिर्फ जबर है अलिफ नहीं होगा उस बा की सिंगल हरकत। बाबा, दोनों को बा नहीं करेंगे, वो तो हम जो उर्दू में हम बाबा बोलते हैं कुछ लोग अपने फादर को, तो वो बा वो दोनों बा अलिफ के साथ होते हैं। इसमें सेकंड बा जो है वो अलिफ के साथ नहीं है, तो सेकंड बा की सिंगल हरकत रहेगी। बाबा, बाबा दरवाजे को कहते हैं। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, सुज्जदा। आज हम इतना ही रखेंगे। सुज्जदन है असल में, लेकिन जब वक्फ करेंगे तो दो जबर की तनवीन हो तो एक जबर बाकी रहती है। सुज्जदा, सुज्जदन से सुज्जदा, और जब मिलाएंगे तो फिर हम वाव के साथ मिलाएंगे। आज हम इतना ही रखते हैं। वदखुलुल बाबा सुज्जदा, वदखुलुल बाबा सुज्जदा। तो ये आयत थी वइज़ क़ुलना दख़ुलू हाज़िहिल क़र्यता फकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रग़दन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदा
وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ تو اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وہی واقعہ چلا آ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا، کہ تم کھاؤ، منہا، اس سے، یعنی اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے کھاؤ پیو، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہتے ہو، رغدن، با فراغت، جب چاہو، جو چاہو، جہاں سے چاہو اس بستی میں کھاؤ پیو، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور دروازے میں داخل ہونا، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حکم دیا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس بستی میں سب تمہارے لیے، اس بستی میں کھاؤ پیو، جو چاہو، جب چاہو، جتنا چاہو کھاؤ پیو، اور جب اس دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا وہ ہم انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ تو اس کی تفسیر آپ نے لازماً سننی ہے کہ کس قوم سے کس طرح سے اللہ نے کہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے داخل ہونا ہے، یہ کون سی قوم تھی اور کس طرح سے یہ داخل ہوئی، کس طرح سے داخل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں داخل ہوئی کہ بعد میں داخل ہوئی۔ تو پھر اس واقعے میں اس کے ساتھ کیا ہے یہ آپ نے تفصیل سننی ہے انشاءاللہ۔ تو کل کو ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ کی مدد اور توفیق سے اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔